ابراہیم علیہ السلام کا قرآن پاک میں ذکر۔ اور ابراہیم کو یہودی عیسائی اور مشرکین مکہ اپنا پیشوا جانتے تھے۔ ہما نمایاں کار ہائے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا لقب عطا فرمایا۔ تورات میں ابراہیم علیہ السلام کا نام دو طرح ہے، ابرام اور ابراہیم دونوں۔ اور قوم بت پرست، شمس پرست، قمر پرست، ستارہ پرست، گویا کہ قوم میں ہر قسم کی جاہلیت موجود ہے۔ اور مفسرین نے ابراہیم کو ابو الانبیاء، تاج الاصفیاء، آدم ثالث لکھا ہے۔ اور ابراہیم سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ۔ اور ابراہیم کا معنی بکر مہربان، یعنی شفقت کرنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اور آدم علیہ السلام کا 3330 سال کا فاصلہ ہے۔ 3330 سال، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد 3330 سال ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا مکی صورتوں میں بھی ذکر ہے اور مدنی صورتوں میں بھی ذکر ہے۔ تقریباً 25 صورتوں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ 175 سال ابراہیم علیہ السلام کی عمر، اور 87 سال کی عمر ہے جس وقت اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے بیٹے عطا فرمائے، اور جس وقت آپ کی عمر 100 سال، اس وقت اللہ پاک نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا۔ اور اسماعیل کی عمر 137 سال، اور اسحاق علیہ السلام کی والدہ 180 سال ہے۔ مفسرین اور پوری دنیا پہ، یعنی مشرق و مغرب، جنوب و شمال، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے 4 گزرے، جن میں سے 2 مسلمان اور 2 کافر۔ اور مسلمان ذوالقرنین
اور حضرت سلیمان علیہ السلام جنہیں پوری دنیا پہ مسلمانوں پہ حکومت کرنے والے، اور کافروں میں دو، بخت نصر اور نمرود۔ اور نمرود نے ایک دن خواب دیکھا۔ خواب کیا ہے کہ ایک ستارہ چلتا ہے جس کی روشنی پھیلتی پھیلتی اوپر کو جا رہی ہے، زیادہ روشنی ہو رہی، اور جس وقت بادشاہ کو اس طرح کا خواب آ جائے اس کی تو زندگی خراب ہو جائے۔ اور یہ بڑے بڑے ماہرین، خوابوں کی تعبیر لگانے والے اور اسمبلی دار سب کو اکٹھا کیا، اور سب لوگ اپنی کرسیوں پر جمے ہوئے، اور نمرود کی بات کو توجہ سے سنا کہ نمرود کیا آتا ہے۔ کہنے لگا میں نے یہ خواب دیکھا، اور خواب کی تعبیر لانے والے ماہرین نے کیا تعبیر ہوتا ہے کہ اسی سال ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے پیدا ہوتے تیری حکومت کو زوال آ جائے گا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی عزت بخشے گا، اور تیری جو تو نمرود حکومت کر رہا ہے تیری حکومت کو توڑ، اور بتوں کی پوجا کرنا اس کو ختم کر دے گا، اور اس کو اللہ پاک ترقی عطا فرمائے گا، ایک نئے دین کی ایجاد کرے گا، اور تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے آرڈر جاری کر دیا۔ آرڈر کیا بھی جتنے بھی بچے موجود ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور دائیوں کا پہرا لگایا۔ پہرا کس بات کا ہے؟ کہ ہر گھر میں جا کر وہ تفتیش کرے کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہو جائے اس کو بھی قتل کر دیا جائے، اور کوئی مرد اپنی بیوی سے مقاربت نہ کرے۔ یہ آرڈر جاری ہے نمرود کا، لیکن یاد رکھو واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ کی مرضی ہو، جو اللہ کا حکم ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ بے شمار بچے اس نے قتل کرائے، اور زمین کو ملک کو خون سے نالزار کیا نمرود نے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کیا نمرود فرعون نے بھی 70,000 بچے مروائے تھے، 70,000 بچے اپنی حکومت کرنے کے لیے۔ اور اللہ پاک کی قدرت دیکھو، موسیٰ اس سال پیدا ہوئے جس میں بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد اس بادشاہ کے محلات میں موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرورش کر دی۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تو ہر چیز کرتا ہے، چاہے نمرود کی حکومت کو تباہ کرے،
چاہے فرعون کی حکومت کو تباہ، نمرود مخالفت کرنے والا، اس کی ابراہیم علیہ السلام اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے والا کیا ہے؟ جس وقت بچے کی پیدائش کا وقت ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو پہاڑ میں غار میں چھوڑ کر اور وہاں بچے کا جنم، اپنے بچے کو چھوڑ کر کپڑے میں لپیٹ کر غار میں رہ کر آگے پتھر لگا کر اپنے گارا، جس میں گارا یہ نہیں کہ چھوڑ کر کے آ دوسرے دن میں خبر، تیسرے دن میں خبر نہیں، چوتھے دن میں خبر نہیں، جس وقت دوسرے دن کے کیا دیکھتی ہے؟ بچے کے منہ میں اٹھا ہے، اس کو چوس رہے، اسے دودھ آ رہا، دودھ کون پہنچا رہا؟ اللہ کی ذات پہنچا رہی ہے۔ اور جنگل میں ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے۔ اختصار سے بات کرو، بات بہت لمبی۔ آخرکار ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئے اور گھر لے کر کے آ رہی، جنگل ہے، جنگل سے گزر رہی، ابراہیم علیہ السلام اونٹوں کو دیکھ رہے، گاؤں کو دیکھ رہے، گائیں دیکھی، اونٹ دیکھی، پوچھا میں جان یہ کیا ہے؟ بیٹے اونٹ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ گائے ہے۔ فرمایا میرا مربی کون ہے؟ مربی بتاؤ۔ بادہ کہتا کہ میں آپ کا مربی ہوں، یعنی میں آپ کو پالنے والا۔ فرمان لگے پھر آپ کا مربی کون ہے؟ آپ کا رب کون ہے؟ فرمایا میرا رب تیرا باپ، کیونکہ مجھے پال رہا ہے۔ کہنے لگے پھر میرے باپ کا رب کون ہے؟ کہنے لگا نمرود۔ بات ہے کہا نمرود، اور کہنے لگا نمرود کا رب کون ہے؟ کہنے لگے بیٹا خاموش ہو جاؤ، بات چھوڑ دو باس کو۔ گھر پہنچ اور جس وقت گھر میں بیٹھے، والد آگے اور فرمانے لگی تیرے بیٹے نے ایسی باتیں کی ہے، ان باتوں سے معلوم ہے جو نمرود کی حکومت کو توڑے گا تیرا بیٹا ابراہیم ہے۔ ابراہیم نے نمرود کی حکومت، ابراہیم نمرود کی حکومت کو توڑ دے۔ اور پہلی رات ہے جس وقت گار آئے، اس سے پہلے نہ سورج کو دیکھا، نہ چاند کو دیکھا، نہ تارا کو دیکھا۔ پہلی رات پر رات شروع ہوئی، تارا چمکا، کیونکہ چاند کو کچھ دیر بعد ملے گا۔ تارا چمکا اور تارا کو دیکھ کر کیا کہتے؟ را کوكبا ھذا ربی۔ یہ قوم کو سمجھانے کا ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑے مؤثر، بڑی جامع تقریر قوم کے سامنے کی ہے۔ فلما جنا علیہ را کوكبا ھذا ربی۔ اللہ پاک نے اس تقریر کو قرآن پاک میں ترجمہ فرمایا، قرآن پاک الفاظ، اور قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کی یہ تقریر ہر مسلمان پڑھتا رہے گا، ہر مسلمان سنتا رہے گا۔ فلما جنا علیہ را کوكبا، جس وقت رات چھا گئی ستارہ کو دیکھا۔ بعض نے کہا زہرہ ستارہ، بعض نے کہا مشتری ستارہ، کیونکہ ان دونوں کی چمک زیادہ ہوتی ہے۔
کہ لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ یہ نہیں کہ واقع میرا رب صرف قوم کو سمجھا رہے، قوم کو سمجھا رہے، کیونکہ جس وقت کسی کو بات سمجھانی ہو پہلے اپنے آپ کی طرف مخاطب کر کے کسی کو بات سمجھو تاکہ کسی کو بات سمجھ آ جائے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھو جس طرح حسن و حسین نے بابا جی کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ بابا جی ہمارا وضو چیک کرو، میرا وضو صحیح ہے یا اس کا وضو صحیح ہے، اور دونوں نے بابا جی کے سامنے وضو کیا، اور بابا جی کیا فرمانے لگے، بیٹا دونوں کا وضو صحیح، وضو تو میرا صحیح نہیں۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ذکر کر کے اپنی قوم کو سمجھایا ہے، فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب۔ کس کو رب کہا گیا ہے؟ ستارہ کو رب۔ فلما افلا، جس کا ستارہ غروب ہو گیا، ستارہ چھپ گیا، فرمایا لا احب الآفلین۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میں چھپنے والے کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ چھپنے والا رب نہیں ہو سکتا۔ باتیں بڑی سمجھنے والی ہے، اللہ پاک کی قسمیں غور سے سنو، انسان کو اللہ کے وجود کا پتہ چل جائے گا کہ اللہ واقعی ہے۔ اور جس وقت کچھ رات گزر گئی اور رات جس وقت شروع ہو گئی، اس وقت پھر کیا دیکھتے ہیں؟ چاند کو دیکھتے ہیں۔ فلما رأى القمر، چاند کو دیکھا، چاند چمک رہا، بازغا، چمکنے والا چاند، اور پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، اور 14-15 کی چاند کی رات کو بدر کہتے ہیں، اور آخری راتوں کے چاندوں کو بازغا کہتے ہیں۔ اور بازغ کا معنی کیا ہے؟ ہتھیلی کو چیرنا، اور ہتھیلی کو چیرنے کے بعد روشنی ہو جانا، اور اس لیے جس وقت سورج طلوع ہو جاتا ہے اس کو بزغ کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، تارے سے اور چاند سے یہ روشنی تو ضرور ہو جائے گی رات کی، لیکن سورج نہیں طلوع ہوگا، روشنی ضرور ہوگی۔ اور جس وقت سورج طلوع ہو جائے گا رات ختم ہو جائے گی، رات ختم ہو جائے گی۔ بازغا معلوم بدر میں 16 کا چاند تھا، اور چاند کو دیکھ کر کے فرمانے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب۔ اور جس وقت چاند بھی غروب ہو گیا، پہلی رات کا چاند تھوڑی روشنی، اور 14-15 کی چاند کی روشنی زیادہ روشنی، اور آخری راتوں کے چاند کی روشنی اس سے بھی زیادہ روشنی۔ اور جس وقت چاند بھی غروب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کیا فرمانے لگے، لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، یقین جانو میں بھی گمراہ لوگوں سے ہو جاتا۔ اور پہلے سختی کم ہے اور دوسرے الفاظ میں سختی زیادہ ہے، اور جس وقت رات ختم ہو گئی ہے، چاند کی روشنی بھی ختم ہو گئی ہے، اور صبح چڑھ گئی ہے، اور سورج طلوع ہو گیا ہے، فلما رأى الشمس بازغة ھذا ربی، اور جس وقت دیکھا ہے کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، بازغة، تانیث کی ضمیر، مؤنث کی ضمیر، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ ستارے سے بھی بڑا، یہ چاند سے بھی بڑا، اور جو چاند ہے وہ زمین کے برابر، چاند زمین کے برابر،
اور جو سورج ہے وہ چاند سے 186 گنا زیادہ، 186 گنا. فرمایا ھذا اکبر، یہ میرا رب. فلما افلت، اور جس کو سورج روشن ہو رہا ہے، خوش ہو رہے ہیں، اور جس کو 12 بج گئے زیادہ خوش ہو رہے ہیں، بغلے مار رہے ہیں، اور جس کو زور کا ٹائم آگے سے بھی زیادہ خوش، اور جس کو عصر کا ٹائم کیا ہے سورج کی روشنی ختم ہو گئی ہے، اور جس کو غروب ہو گیا ہے، سورج کی روشنی ختم ہو گئی ہے، اور اس وقت فرمانے لگے یا قومی انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم جو تم شرک کرتے ہو ابراہیم اس سے بری ہے، بری. اور توجہ کرنا بات کے اوپر، جس وقت ستارہ طلوع ہوا ہے اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ یہ مخلوق ہے، اور جس وقت چاند طلوع ہوا ہے اس وقت بھی نہیں فرمایا کہ یہ مخلوق ہے، اور جس وقت سورج طلوع ہوا اس وقت بھی مخلوق نہیں فرمایا، کیونکہ جس چیز طلوع ہوتی ہے، ستارہ طلوع ہوتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، اور سورج طلوع ہوتا ہے، روشنی بڑھتی جاتی ہے، اور جس وقت غروب ہوتا ہے اس وقت روشنی ختم ہو جاتی ہے. اور اس وقت فرمایا کام سے کام کر آدمی بھی یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ جو چیز ختم ہو جائے وہ محبوب بنانے کے قابل نہیں، اس کو محبوب نہیں سمجھا جاتا، اس کو معبود نہیں سمجھا جاتا. یہ سورج بھی رب نہیں، یہ چاند بھی رب نہیں، یہ ستارہ بھی رب نہیں، بلکہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں افعال کا صیغہ ہے، افعالت کا صیغہ ہے، افعول کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی کے صیغے کو لے گئے ہیں. افعلا ہو گیا یعنی غروب ہو گیا، جو غروب ہو گیا وہ محجوب ہو گیا، جو محجوب ہو گیا وہ مستور ہو گیا، جو مستور ہو گیا وہ مقہور ہو گیا، جو مقہور ہو گیا وہ غروب ہو گیا، اور جو غروب ہو گیا وہ مردود ہو گیا، اور جو مردود ہو گیا وہ یقین جانو محبوب بنانے کے قابل نہیں. چاند بھی غروب ہو گیا، ستارہ بھی غروب ہو گیا، اور سورج کی روشنی یہ بھی چلی گئی. فرمایا ھذا اکبر، یہ سورج تارے سے بھی بڑا، یہ سورج چاند سے بھی بڑا، اکبر بڑا ہے. اور اکبر کے 2 معنی توجہ کرو. اکبر کے کتنے معنی ہیں؟ 2 معنی. ایک اکبر کا لفظ مخلوق کے لیے بولا جاتا ہے، ایک اکبر کا لفظ اللہ کی ذات کے لیے بولا جاتا ہے. اور جس وقت مخلوق کے لیے ہو اس کا معنی بڑائی ہے، اور جس وقت اللہ کے لفظ بولا جائے اس کا معنی کبریائی ہے. اللہ اکبر. 5 وقت کی نمازوں میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اوپر جاؤ اللہ اکبر، اور نیچے اترو سبحان اللہ. فرمایا ھذا اکبر، یہ ستارے سے بھی بڑا ہے، یہ سورج سے بھی بڑا ہے، یہ میرا رب ہے. یعنی جس طرح ہم کسی بڑے انسان کو اکبر کہتے ہیں، ایک کا نام بھی اکبر ہوتا ہے، علی اکبر، فلاں اکبر، لیکن جس وقت خالق کے لیے لفظ بولا جائے اس کا معنی کبریائی ہے. ان دونوں کی مثال دیتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام جس رسید مصر اس کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا، اور اس عورت نے الفاظ سن لے، اور جس نے الفاظ سنے سب کی دعوت کر دی، سب کی دعوت، اور دعوت کر کے بڑے مختلف قسم کے کھانے پھل فروٹ رکھ دیے، اور یوسف علیہ السلام کو بلایا، اور جس وقت دیکھیا
قرآن کے الفاظ کو کہ میں اکبر کا معنی بتانا چاہتا ہوں. فلما رأیناہ اکبرناہ، جس وقت یوسف کو دیکھا، اکبرناہ، یوسف کو بڑا جانا ہے. یوسف بڑا ہے، حالانکہ بڑا کون ہے؟ یوسف نہیں بڑا. بڑا کون ہے؟ جس نے یوسف کو پیدا کیا وہ اکبر ہے. کہ یوسف کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. اس لیے یوسف اکبر نہیں، یوسف کو پیدا کرنے والا خالق یوسف وہ اکبر ہے. فلما رأیناہ اکبرناہ، جس میں دونوں نے دیکھا یوسف کو، اکبرناہ، اس کو بڑا جانا. وقطعنا ایدیہن، اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا پھل کاٹنے کی وجہ سے. اور اسی طرح فرمایا سورج کے بارے میں، ھذا اکبر، یہ سورج بڑا ہے، یہ میرا رب ہے. فرمایا سورج رب نہیں، سورج بڑا نہیں، بلکہ خالق شمس، سورج کو پیدا کرنے والا یہ بڑا ہے جس نے سورج کو پیدا کیا ہے. بڑا تو وہ ہے، بڑا تو وہ ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو پیدا کیا. بڑا تو وہ ہے جس نے ستارے کو بنایا. بڑا کون ہے جس نے چاند کو بنایا. بڑا کون ہے جس نے سورج کو بنایا. اور بڑا کون ہے جس نے یوسف کو پیدا کیا اور جس نے اپنی مخلوق کو بنایا، یہ بڑا ہے. فلما رأى الشمس بازغة، اور جس نے دیکھا سورج کو اور اس کی روشنی کو دیکھ کر یہ تو فرمان لگے کہ میرا رب ہے. اور جس وقت سورج بھی چھپ گیا اور فرمایا الا یہدینی، اور فرمایا یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم ان چیزوں سے بری ہو جو تم شرک کرتے ہو. یعنی نہ ستارہ میرا رب ہے اور نہ چاند میرا رب ہے، نہ سورج میرا رب ہے، کیونکہ یہ شرک ہے. اپنی قوم کو سمجھایا اور پھر فرمایا انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنے چہرے کو اس اللہ کی طرف متوجہ کر لیا ہے. اور کون اللہ جس نے زمین کو بنایا، اور کون اللہ جس نے آسمان کو بنایا. حنیفا، یک طرفہ، وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں سے نہیں. اور بعد نے لکھا کہ واقعہ کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا ہے. لیکن قرآن کے الفاظ پر غور کرو، اللہ پاک نے ابراہیم کو شروع سے ہدایت، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اللہ پاک نے فرمایا ہے میں نے ابراہیم کو پہلے سے رشد و ہدایت عطا فرما دی، کیونکہ میں جاننے والا ہے. اور اپنے باپ سے کہا، اپنی قوم سے کہا یہ تصویریں کیا ہے، یہ مورتیں کیا ہے، اور جن کے اوپر تم بیٹھے ہو اور تم پوجا کرتے ہو. کیونکہ کچھ لوگ آسمان کے ستارے کی اور کچھ لوگ چاند کی، سورج کی پوجا کرنے والے، اور کچھ لوگ زمینی معبودوں کی پوجا کرنے والے، پتھروں کی پوجا کرنے والے. ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی چیزوں کی پوجا ان سے بھی لوگوں کو سمجھایا. اور سمجھانے کا ہر آدمی کو اس کی عقل کے مطابق سمجھانا یہ نبی کا کام ہے. نبی کے علاوہ کوئی آدمی ہر آدمی کو اس کی عقل کے مطابق نہیں سمجھا سکتا. اور ہر فن کا انسان استاد ہوتا ہے، لیکن نبی کسی کا شاگرد نہیں. اگر نبی کا استاد ہے تو اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ انبیاء کا کوئی استاد نہیں. نبیوں کو کون سمجھائے؟
نبیوں کا استاد کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اور کچھ لوگ آسمانی چیزوں کی پوجا کرنے والے، اور کچھ لوگ زمینی چیزوں کی پوجا کرنے والے، پتھروں کی پوجا کرنے والے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمانی چیزوں کی پوجا کرنے ان سے بھی روک دیا کہ نہ ستارے کی پوجا، نہ چاند کی پوجا، اور نہ سورج کی پوجا۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اور لوگو نہ سورج کی پوجا کرو، نہ چاند کی پوجا کرو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ پوجا کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ کی کرنی ہے، جس اللہ نے سب کو پیدا فرمایا، اس اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کی بھی، صرف اللہ کی طرف۔ اللہ پیدا کرنے والا زمینوں کو، آسمانوں کو حنیفا یک طرفہ وما کان من المشرکین، اور نہ شرک کرنے والوں سے نہ حکم جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور کچھ لوگ زمینی چیزوں کی یعنی پتھروں کی پوجا کرنے والے، جس طرح ہم قبر پرست، پیر پرست ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں اگر ستارے کی پوجا نہیں، اور چاند کی پوجا نہیں، سورج کی پوجا نہیں، اور زمینی بتوں کی بھی پوجا نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا والد بہت بڑا مشرک تھا اور بتوں کو بناتا تھا، اپنے ہاتھوں سے تراشتا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ وہ پتھر، جن پتھروں کو تم اپنے ہاتھوں کے اوپر اٹھائے لاتے، پتھر اپنے ہاتھوں سے، اور پھر ان پتھروں سے تم ناک بھی بناتے ہو، کان بھی بناتے ہو، آنکھیں بھی بناتے ہو، پاؤں بھی بناتے ہو، ہاتھ بھی بناتے ہو، سب کچھ بناتے ہو۔ اور جو چیز اپنے ہاتھوں سے بنائی جائے وہ معبود کیسے ہو سکتی ہے؟ بت تراش، بت بنانے والا، اور بت بنانے والا ابراہیم علیہ السلام سے فرمانے لگا کہ بیٹا جو بازار میں جا کر کے بت فروخت کر کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بازار میں بت لے کر کے گئے اور جا کر کے فرمان لگے میں یشتری مال یضر ولا ینفع۔ کون ہے جو مال مجھ سے خریدے گا؟ یعنی پتھر کون سے خریدے گا؟ بت کون خریدے گا؟ اور ایسے بت مال یضر ولا ینفع، وہ بت نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں۔ لوگ بھی یک وقت اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اکٹھے ہونے کے بعد پھر منتشر ہو جاتے، اور جس پر منتشر ہو جاتے کوئی آدمی ان بتوں کو خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ پہلے دن ملا، دوسرے دن، تیسرے دن بھی کون ہے جن کو خریدے؟ نہ نفع کا مالک ہے یہ، نہ نقصان کے مالک۔ اور کیا فرمانے لگے؟ بتوں کو لے جا کر ایک ندی میں پھینکا، کھالے میں پھینکا، اور ان کو مخاطب کر کے فرمایا اشربی، پانی پیو، پانی پیو۔ پانی کیوں نہیں پیتے؟ جو ایک لکڑی کا بت بنے ہوئے اور لکڑی کو تراش کر بت بنائے گئے ہیں، وہ پانی کسے؟ اور فرمایا کھاتے کیوں نہیں؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور آ کر کے اپنے ابا جی سے فرمان لگے ابا جی یا تو کاروبار تبدیل کر لو، یا تھوڑی سی ڈیکوریشن ان کے اندر بناؤ تاکہ لوگ بتوں کو خریدے، اور مجھ سے تو کسی بھی نہیں خریدا۔ باپ کیا فرمانے لگا؟
بیٹے مجھ سے تو لوگ درجنوں کے ساتھ لے جاتے اور تم سے پرچور بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا بھائی بھائی مجھ سے کسی نے نہیں خریدی، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بتوں کو مخاطب کر کے فرمایا پی لو پی لو۔ آخرکار ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کی قسم، ان الفاظ کے اوپر غور کرو، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، اے میرے ابا جی، جو تیرے رب کے پجاری، تیرے بتوں کے پجاری، ان کی حکومت ختم ہو جائے گی اور ابراہیم کے رب کے پجاری کو عروج مل جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے رب کے پجاری وہ زیادہ ہو جائیں گے اور تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ جس طرح مشرکین کہتے انا وجدنا آبانا لنا عابدین، ہم اپنے بوجداد کو اس کے اوپر پایا، ہم تو اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ فرمایا لقد کنتم وانتم، البتہ تم اور تمہارے بوجداد وہ ظاہر گمراہی میں ہے۔ کون پیدا کرنے والا ہے؟ زمین کو پیدا کرنے والا کون؟ آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور تم کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کا نبی کے اوپر اللہ کا پیرا ہے، اور نبی کے ہر عضو کے اوپر اللہ کا پیرا ہر عضو، اور نبی معصوم صغیرہ گناہوں سے کبیرہ گناہوں سے نبی معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، چیز ہے کہ بڑے گناہ کرے شرک، اور شرک کیسے کرے جن کا استاد اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات، وہ شرک میں کیسے آ سکتا؟ اور نبی کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا پیرا، نبی کی آنکھ کے اوپر اللہ کا پیرا، نبی کی زبان کے اوپر اللہ کا پیرا، نبی کے دل کے اوپر اللہ کا پیرا، اور نبی کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا پیرا، اور نبی کی سوچ کے اوپر اللہ کا پیرا ہے۔ اور جس کے ہر عضو کے اوپر اللہ کا پیرا آ جائے وہ شرک کیسے کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیا کہنے لگی؟ ابراہیم علیہ السلام کو کسی طریقے سے ہم بھی سمجھانا ہے۔ اور جو سال کے بعد میلہ لگتا تھا اور ڈیلی کے اوپر جانے کے لیے تیاری ہے، اور اپنے بتوں کو نہلا کر اور اچھے کپڑے پہنا کر اور خوشبوئیں لگا کر اور قسم کے مزیدار کھانے پکا کر وہ جا رہے ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دے رہے، ابراہیم ہمارے ساتھ چلو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کی فرمایا؟ انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں ہوں۔ یہ بھی معنی لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام ان کی حرکت کو یہ دیکھ کر، ان کے شرک کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ فرمایا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ جس میں یہ لوگ میلے کے اوپر چلے گئے اور بتوں کو نہلا کر اچھے کپڑے پہنا کر اور لذیذ دار کھانے پکا کر، اور جس دن میلے سے واپس آتے لذیذ دار کھانے کھاتے اور بتوں کو آ کر سجدہ کرتے، جس دن میلے کے اوپر چلے گئے فَرَاغُوا بِهِ كَيْدًا، ابراہیم علیہ السلام نے ان سب بتوں کو توڑا۔ پہلے ستارے کی پوجا سے روکا، چاند کی پوجا سے روکا، سورج کی پوجا سے روکا۔ اب سمجھایا ہے یہ ہاتھ سے بنائے ہوئے تمہارے بت نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک۔ میلے پر چلے ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں بتوں کو توڑا، کسی کا ناک توڑا، کسی کی آنکھ نکالی، کسی کے ہاتھ توڑے، کسی کے پاؤں توڑے۔ وہ میلے پر گئے، خوشیاں عید کا دن ہے، واپس آئے۔ جس وقت واپس آئے سارے بت توڑے ہوئے،
اور سارے بتوں کو توڑنے کے بعد بڑے بت کے سر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا رکھ دیا. آ گئے ہمارے بتوں کو کس نے توڑا؟ سوچ کس نے توڑا؟ وہ ایک ہی آدمی ہے یقال لہ ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. اس نے بتوں کو توڑا. ابراہیم بت کو کس نے توڑا ہے؟ کہنے لگا فصلوہم کبیرہم، اگر چھوٹے تمہارے خدا مر گئے تو بڑا رب تو تمہارا موجود ہے. بڑے سے پوچھو، اگر چھوٹے جواب نہیں دے سکتے تو بڑا تو موجود ہے، اس سے پوچھو. وزیرہم، اپنے وزیر سے، اپنے بڑے سے، اس سے پوچھو کہ ان بتوں کو کس نے توڑا. پوچھا کہ تم کو کس نے توڑا؟ بولو. اور تمہارے سامنے قسم قسم کے کھانے پڑے، تم کیوں نہیں کھاتے؟ کیوں نہیں کھاتے؟ مزیدار کھانے تمہارے سامنے پڑے ہوئے، ان کو کھاؤ. کیوں نہیں بات کرتے؟ ہماری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس کالا بات کو ختم کریں. اور آنے والا جو منشل امتحانات ابراہیم، اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا قرآن پاک الفاظ ما هذه تماثیل التی، او میری قوم، او میرے باپ، یہ تصویریں، یہ مورتیں کیا ہے بولو. فَأَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، تم ان پر بیٹھے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو. نہ سورج کچھ کر سکتا ہے، نہ ستارہ، نہ چاند، یعنی آسمان کی چیزوں کی پوجا کرنے والے کچھ نہیں کر سکتے. اور زمین کی چیزوں کی پوجا کرنے والے، پتھروں کی پوجا کرنے والے، لکڑیوں کی پوجا کرنے والے، یہ بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اگر مالک ہے تو صرف اللہ کی ذات خالق خود، جس نے سب کو پیدا کیا. اور نال فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون، نہ سورج کی